قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کی گویا کہ اس کے جو مقبول بندے ہیں، اس کے برگزیدہ بندے ہیں، اس کے نیک بندے ہیں، اس کے قریب جو ہیں، اس کا قرب حاصل کرنے والے بندے ہیں، ان کو عباد الرحمن کے نام سے یاد فرمایا اور ان کی صفات بیان فرمائی آگے ڈیٹیل کے ساتھ کہ ان جو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ عباد الرحمن اور جو رحمان کے بندے ہیں، کیونکہ رحمان اللہ کریم کی سب سے بڑی صفت ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی ابتدا میں بھی آپ دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے، اس کے بعد فوراً فرمایا الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ خاص طور پر رحمان کی جو صفات، رحمان کے جو بندے ہیں، اس کا جو قریب بندے ہیں، اس کا قرب حاصل کر چکے ہیں، ان کی پہلی صفت بیان فرمائی وعباد الرحمن الذین یمشون، وہ چلتے ہیں علی الارض، زمین پر، ہونا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ تو گویا کہ اللہ کریم کو زمین پر اکڑ کر چلنا پسند نہیں ہے، اور وہ لوگ اس کو پسند ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، گردنیں جھکا کر چلتے ہیں، کندھوں کو جھکا کر چلتے ہیں، اور گردن اکڑا کر یا سینہ تان کر نہیں چلتے۔ گویا کہ یہ ایک عاجزی اور انکساری کی علامت ہے۔ تو چونکہ اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے کبریائی کی اور بڑائی کی، عظمت کی، غرور کی، تکبر کی، وہ اپنے سوا وہ کسی میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور کیونکہ وہ کہتا ہے کہ سارے اس کے بندے ہیں، اس کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے تخلیق شدہ ہیں، تو غرور اور تکبر وہ کہتا ہے کہ میری صفت، اور میں کسی اور مخلوق میں یہ صفت، اگرچہ کچھ مخلوقات میں اس نے، کیونکہ یہ جو چیز ہے اس کا تعلق تکبر اور غرور کا ہے پاور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ طاقت کا اپنا ہی ایک ہوتا ہے زوم، جو انسانی سطح پر جو تو اللہ نے جن لوگوں کو طاقت اور اختیار دیا ہے، ان سے وہ یہ امید کرتا ہے، ان سے یہ اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے عاجز بن کے رہیں، انکساری اختیار کریں، خواہ وہ انکساری اور عجز جو ہے وہ خود اس کی طرح کے بندوں کے سامنے ہو، زمین پر جو رہنے والی مخلوق ہے ان کے ساتھ بھی، جس کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو عز و نیاز کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ گویا کہ نماز کی جو انتہا ہے سجدہ، کہ اپنا سر اور ناک کے بارے میں بھی ہے کہ انسان کی ناک، اس کو اپنی ناک، ہم مثال بنی، اس کو اپنی ناک کے آگے کچھ نظر نہیں آتا، گویا کہ اپنی ناک تک محدود ہے، اپنے آپ تک، اور کوئی بات ایسی ہو گئی جس سے کوئی شرمندگی یا خجالت کا سامنا کرنا پڑا تو کہتے جی ناک کٹوا دی تم نے، تو گویا کہ ناک تو سجدے میں ماتھے کے ساتھ ساتھ ناک بھی ماتھے اور سجدے کا حصہ ہے۔ تو اس کو اللہ فرماتا ہے کہ میرے سامنے جھکاؤ، اس کو میرے سامنے زمین پر لگا دو، تاکہ تمہاری جو غرور اور تکبر زمین پر لگ کر اور مٹی میں، تم مٹی سے ہو اور مٹی ہی بن کے رہو گے، تبھی قرب الہی حاصل ہوگا۔ اور اگر اپنی اس سرش سے، اپنی اس سے باہر نکل کر تکبر کی طرف جاؤ گے تو پھر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ خاص طور پر چلنے کا اظہار فرمایا، اس ذکر فرمایا کہ چلنے میں نخوت نہیں ہے، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ کندھے جھکا کر چلتے۔ تو اس لیے جو لوگ
یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہو جائے، اللہ کی بندگی حاصل ہو جائے، اللہ انہیں رحمان کے بندوں میں شامل فرما لے، تو انہیں چاہیے کہ وہ زمین پر، یہ پہلی صفت ہے، اس پر عمل شروع کر دیں، گویا کہ زمین پر انکساری کے ساتھ چلنا شروع کر دیں، اور جس سے دیکھنے والوں کو کوئی ایسا احساس نہ ہو کہ کوئی متکبر شخص جا رہا ہے، کہ یہ متکبر شخص تو تکبرانہ چال اس لیے چلے گا، اس لیے اس طریقے سے چلے گا کہ لوگوں پر اس کا روب، اس کی دھاک بیٹھ جائے، اس کا خوف بیٹھ جائے۔ لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کی مخلوق میں سے اسی کی مخلوق کے اوپر کوئی اپنا روب اور دھاک جمانے کی کوشش کرے۔ تو عاجزی اور انکساری کی تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو قرآن کریم جو فرماتا ہے، تو سب سے پہلی رحمان کے بندوں کی صفت ہے، اس پر اگر ہمیں اللہ توفیق عطا فرما دے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلیں اور رحمان کے بندوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پہلا اسٹیپ ہے یہ بھی اٹھانے میں کام